لیکن سبق یاد ہونے کے لیے، رہنے کے لیے اس کو ریپیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جتنا اس کو ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے، اتنا وہ یاد ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے، اور تم نہ مرو مگر اسلام پر مرو۔ تقوی، اس لفظ تقوی کے متعلق بہت سی تقاریر مسلمان سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ہماری عادت ہے سنا بھلا دیا، سنا بھلا دیا، اس کی وجہ سے نہ تقوی یاد رہتا ہے اور نہ تقوی کا لفظی معنی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ آیتیں بدل کر، پیرایاں بدل کر اللہ تبارک و تعالی اس جملے کو دہراتے رہتے ہیں۔ کبھی یا ایھا الناس لے آتے ہیں، کبھی یا ایھا الذین آمنوا لے آتے ہیں، کبھی نبیوں سے خطاب ہوتا ہے، کبھی قوموں سے خطاب ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارا کرو۔ اتقوا اللہ، تقوی کے اصل لغوی اور ڈکشنری معنی آتے ہیں اجتناب کے، پرہیز کرنے کے، بچنے کے۔ بچنا کس چیز سے ہے؟ بچنا اللہ کی منہیات سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ایمان والوں کو روکا ہے اس سے آدمی بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ اور چونکہ یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تو اللہ نے جو چیزیں نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آدمی اس سے بچ جائے گا تو وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی پر جو عذاب اور وعید بیان کی ہیں، ان سے ڈر کر آدمی زندگی گزارتا ہے تو یہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا تقوی یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچ جائے، اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کفری عمل نہ کرے، اس کو ڈرنے والا کہا جائے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ان سے بچ کر آدمی زندگی گزارے۔ اور تیسرا تقوی جو اعلیٰ ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو ملتا ہے، اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے، نبی وقت کی بات کو مان کر زندگی گزارنے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالی وہ درجے کا تقوی عطا فرماتے ہیں۔ وہ درجہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے علاوہ سے خالی کر دے، غیر اللہ کی دل میں کوئی جگہ نہ ہو۔ یہ اعلیٰ تقوی کا درجہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ مرفوعاً ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ ائمہ مفسرین نے اس آیت تقوی کی تفسیر میں اس کو نقل کیا، حق تقاتہ وہو ان یطاع فلا یعصى۔ تقوی کا حق یہ ہے کہ
وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى، اور اللہ کی یاد میں ایسی زندگی گزارے کہ اللہ کو کبھی نہ بھولے۔ وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، اور اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارے کہ پھر اس کی زندگی میں ناشکری نہ ہو، کفران نعمت نہ ہو۔ اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں کو ایک اصول دیا ہے کہ آدمی باہم کیسے مل جل کر رہ سکتا ہے، کیونکہ اس زمین پر آسمان کے نیچے صرف مسلمان دنیا میں نہیں رہتے ہیں، بہت ساری قومیں دنیا میں بسی ہیں، بہت سارے ادیان و مذاہب کے ماننے والے دنیا میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ان کے درمیان زندگی گزارنی اور ہر ایک کے حقوق مسلمان ادا کرنے والا ہوتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ یہ آیت باہمی اتفاق اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم مکمل اسلام کے پابند ہو جاؤ۔ جو آدمی مکمل اسلام کا پابند ہو جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے، فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے، ملائکہ اعلیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور نظام کائنات میں رہنے بسنے والی ہر مخلوق اس سے محبت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لا کر جو آدمی تقوی والی زندگی گزارتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسلام پر مرے، اس کی موت اسلام پر آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر یہ کہ اسلام کی حالت پر تمہاری موت آئے۔ اب سوال اور شبہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے تو موت کا کہاں مالک ہوگا؟ آدمی کی زندگی کی بات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے جتنی سانسیں ہماری لکھی ہے اتنی ہم لے کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب آدمی کی موت اسلام ہی پر آئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ بغیر اسلام کے بھی موت ہو جاتی ہے، بغیر ایمان کے بھی موت ہو جاتی ہے، دھوکہ دیتے ہوئے موت ہو جاتی ہے، چوری کرتے ہوئے موت ہو جاتی ہے، کسی کے حق کو مار کر آدمی مر جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری موت ایمان والو اسلام پر آئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی وضاحت فرمائی، کما تحیون تموتون، کہ اے میری امت، اے مجھے اپنا نبی ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ایمان والوں، مسلمانوں سنو، تمہاری اسلام پر ایمان پر موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت ہوگی۔ کما تحیون تموتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی تمہاری موت ہوگی کل روز محشر تمہارا حشر ہوگا۔ اب ایک آدمی 40 50 60 سال کی زندگی اسلام کا مطیع و فرما بردار ہو کر گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزارتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو یقین
کی موت اسلام پر آئے گی، ایمان پر آئے گی، کیونکہ اس کی زندگی 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے یہ رک کر زندگی گزار رہا ہے۔ بریانی کھانے والے کو یہ کہا جائے گا کہ بریانی کھا رہا ہے، دال کھانا کھانے والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دال کھانا کھا رہا ہے، روٹی اور چاکنا کھانے والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ روٹی چاکنا کھا رہا ہے۔ روٹی چاکنا کھانے والے کو بریانی کھانے والا نہیں کہیں گے، گھاس کھانے والے کو کھانا کھانے والا نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ کی ذات سے یقین اور امید ہے کہ اس کی موت اسلام اور ایمان پر آئے گی، اور کل روز محشر وہ ایمان والا مسلمان بن کر اٹھے گا۔ اور جو آدمی اسلام کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خلاف زندگی گزارے گا، اس کی موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ ایک فاجر کی موت ہوگی، ایک فاسق کی موت ہوگی، ایک اللہ کے باغی کی موت ہوگی، ایک اللہ کے دشمن کی موت ہوگی، ایک اللہ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے جانے والا وہ کہلائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلام پر مرا، ایمان پر مرا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے زندگی اسلام کے خلاف گزاری، ایمان کے خلاف گزاری، دین کے خلاف گزاری، اس لیے اس کی موت ایسی ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اگر اسلام اور ایمان پر مرنا ہے تو اپنی زندگی اسلام اور ایمان کے مطابق ڈھالے، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اسلام اور ایمان کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، جب جا کر یہ ایمان والا ایمان پر مرے گا، اسلام پر مرے گا۔ دوسری جو آیت آپ